نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 79 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ ما نہیں، کانا ہے، لبشرن کسی انسان کے لیے، بشر ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں نا، بشر انسان کے لیے عام کہ یو وہ تیہو دے اسے، یؤتیہو وہ دے اسے، اللہ الکتاب کتاب، والحکم اور حکمت، اور النبوت نبوت، ثم پھر یقولا وہ کہے للناس لوگوں سے، کونو تم سب ہو جاؤ، عباد لی میرے بندے، عبادہ بندے، لی میرے، من سے، دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیکن اور لیکن، کونو تم سب ہو جاؤ، ربانیین سب رب والے، بما اس وجہ سے کہ، تم ہو، تعلمون تم سب تعلیم دیتے ہو، الکتاب کتاب کی، اور بما اس وجہ سے جو، تم ہو، تدرسون تم سب پڑھتے۔ تو یہ جو بما لفظ ہے، تو میم سے پہلے اگر یہ حاضر بھی ہے تو اس کا ترجمہ کبھی ساتھ ہوتا ہے، کبھی سے ہوتا ہے، کبھی کا ہوتا ہے، کبھی کی ہوتا ہے، کبھی کے ہوتا ہے، کبھی کو ہوتا ہے، کبھی پر بھی ہوتا ہے، اور کبھی بدلہ اور کبھی بسبب یا بوجہ یا بذریعہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو دون لفظ ہے اس کے روٹ ورڈ ہیں دال واو نون، مطلب کہ جو کسی چیز سے کاسر اور قطع ہو وہ دون کہلاتا ہے، جیسے کہ ہو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ اور اس کے سوا اور گناہ معاف کر دے۔ اس میں ما دونا سے وہ گناہ مراد ہیں جو شرک سے کم درجہ کے ہیں، یا وہ جو شرک کے علاوہ ہیں، اور دونا کے معنی کمزور ہونے کے بھی ہیں، یعنی جو بہت کمزور فیصلہ کر لیتا ہے کہ ایک فیصلے کو چھوڑ کر دوسرا اختیار کرتا ہے تو وہ کمزور فیصلہ ہوتا ہے، دونا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لینا۔ اور والحکم اس کا روٹ ورڈ ہے ہا کاف میم، تو حکمہ کے اصل معنی کسی چیز کے اصلاح کے لیے اسے روک دینے کے ہیں، اور اس کے اصل معنی مضبوطی کے بھی ہیں، یعنی مضبوط، حکمہ مضبوط، اسی لیے جب کسی کو آرڈر دینا ہو تو مطلب کہ حکم کیا کہ مضبوطی سے حکم ہے، اور اس کا مطلب حکمت دانائی بھی ہے۔ تو یہ آیت نصرانیوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، اور ایسا کوئی بھی شخص یعنی کوئی بھی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے پجاری اور میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ، رب ایک ہے اسی کو مانو۔ تو یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بنا رکھا تھا۔ یہودیوں کے ہاں جو علماء مذہبی عہدیدار ہوتے تھے اور جن کا کام مذہبی امور میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور عبادات کا قیام اور احکام دین کا اجرا کرنا ہوتا تھا، ان کے لیے لفظ ربانی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اس آیت میں عیسائیوں کی تردید ہو رہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یعنی خدا یا خدا کا بیٹا مان کر گویا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ یہی حال ان بعض یہودی فرقوں کا تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو دونوں قوموں کے ہی دعوے غلط تھے، بے بنیاد تھے، کفریہ دعوے تھے،
اور یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حصول علم اور تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ربانی بن جائے۔ کسی شخص میں اگر علم اور کتب الہیہ کے پڑھنے پڑھانے سے للہیت کی خصلت پیدا نہیں ہوتی تو یہ مشغلہ وقت ضائع کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرام والعذاب القبر، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں عاجز ہونے سے، سستی، بزدلی، بخل، سخت بڑھاپے اور قبر کے عذاب سے۔ اے اللہ، میرے دل کو تقویٰ دے، اس کو پاکیزہ کر دے، تو ہی اس دل کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا رکھوالا اور اس کا مددگار ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کوئی فائدہ نہ دے، اور ایسے دل سے جو تیرے آگے جھک کر مطمئن نہ ہو، اور ایسے من سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جسے شرف قبولیت نصیب نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت پیاری دعا ہے، اسے اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، اور آخر میں انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ لوگوں کو بھیجنے بھی والی ہوں ریٹن میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔